یہ گزارش میں ریاستی جمعیت العلماء کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب، نائب صدور جمعیت العلماء اور ذمہ داران کی جانب سے میں جو ہے یہ آج کا یہ بیان دے رہا ہوں۔ آپ حضرات اس پر غور فرما کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور پرسنٹیج کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو مطالبات ساری سیاسی جماعتوں کو، سیکولر جماعتوں کو، فرقہ پرست جماعتوں کو چھوڑ کر دینے کا فیصلہ لیا گیا تھا پہلے ہی، تو وہ مطالبات پیش کیے گئے ساری جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، جن میں سے جو قوم تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے وہ مطالبات بنائے گئے تھے، خاص طور پہ 2-3 مطالبات زیر غور آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 4% ریزرویشن کا تحفظ کو یقینی بنانا جو پہلے سے موجود ہے، اٹراسٹی ایکٹ جیسے SC/ST کے لیے بنایا گیا ہے، مسلمانوں کو پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی ایسا ہی قانون بنایا جائے۔ تیسرا، وقف کی پراپرٹیز کے تحفظ کے سلسلے میں ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو زمینیں قبضہ ہو چکی ہیں اس کا تو کیس لڑیں گے، جو زمینیں باقی ہیں وہ ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ، مدارس، مساجد کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کا تحفظ ہو۔ اور ایک اور مطالبہ ہیٹ کرائم اور ہیٹ اسپیچ کے سلسلے میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ کسی بھی مذہب کے بڑے آدمی کے خلاف کوئی بھی مذہب کا آدمی بولے اس کے لیے قانون بنایا جائے اور اس کو سزا دی جائے تاکہ نفرت نہ پھیلے۔ ایسے کئی ایک مطالبات تھے جو پیش کیے گئے۔ موجودہ جو حکومت تھی اس کو بھی مطالبات پیش کیے گئے، اور جو اپوزیشن لیڈران ہیں ان کو بھی یہ مطالبات پیش کیے گئے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے، جمعیت علماء کے کارکنوں کی، علماء کی، اکابرین کی، بڑے اکابرین کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے کانگریس پارٹی نے ان مطالبات کو قبول کیا اور اپنے مینیفیسٹو میں بھی اس کو شامل کیا۔ تو جو میٹنگ ریاستی دفتر میں سارے اکابرین کے ساتھ ہوئی، صدور اضلاع کے صدور، نائب صدور، جنرل سیکریٹری، کارکنان کی موجودگی میں ہوا، جس میں سارے تلنگانہ کے اضلاع کے ذمہ دار شریک تھے، اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جنہوں نے ہمارے مطالبات کو قبول کیا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور آنے والے 24 کے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے 70 سالہ پرانی سیکولر جماعت جو فرقہ پرست طاقتوں سے ہاتھ نہ ملائی ہو، ایسی جماعت کے ساتھ اس الیکشن میں ہم کھڑے رہیں گے، اور 24 کے الیکشن کے سلسلے میں ابھی سے ہم تیاری کرتے ہوئے یہ کام کریں گے۔ یہ فیصلہ لیا گیا۔ ساری جماعت کے ذمہ دار، ہماری جماعت کے جتنے ذمہ دار ہیں انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ لیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کچھ دن کے بعد کسی جماعت نے کسی کی تائید کی، کسی جماعت نے کسی کی تائید کی، تو بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ بھئی یہ آپ یہ تائید کر رہے ہیں، وہ تائید کر رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں ہر جماعت کو تائید کرنے کا حق ہے، وہ اپنی تائید کرنے کا جو بھی فیصلہ ہے ان کو اختیار ہے۔ لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو محنتیں ہوئی ہیں، جو گراؤنڈ پر کام ہوا ہے، جو کارکنان جمعیت نے کام کیا ہے اور وہ فیصلہ لیا ہے، اس فیصلے کو ہم اپنی جماعت کی طرف سے، جمعیت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے پر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اب کیونکہ وقت آگے ہے، قریب ہے، بالکل 4 دن باقی رہ گئے ہیں الیکشن کے لیے، تو اب ہم کو کارکنان سے گزارش ہے، ذمہ داران سے گزارش ہے، صدور، جنرل سیکریٹری اور سیکریٹری حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان 4 دنوں میں مستقل جد و جہد کر کے ووٹ پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کریں۔ تعلقے، منڈل، گاؤں، اپنے حلقے کے تحت مساجد کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور ذریعے سے ہو، ووٹ کے پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے آپ مستقل کوشش کریں۔
اپنا وقت لگائیں. 4 دن میں ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آنے والے 24 میں انشاءاللہ ہم فرقہ پرست طاقت کو شکست دیں گے، اور اس کو شکست دینے کے لیے مضبوط پارٹی کو طے کریں گے جو ان سے مقابلہ کر سکتی ہو. ورنہ چھوٹے چھوٹے پارٹیاں بہت سی ہیں اور قابل قدر ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن جب مرکز کی بات ہمارے ساتھ میں آئے گی تو ہمارا متحدہ فیصلہ ہمارے لیے ضروری ہوگا، اور آئندہ کے آنے والے جو حالات بننے والے ہیں اس کو روکنے کی ذمہ داری صرف آپ حضرات کی ہے. اور آپ حضرات ان 4 دنوں میں محنت کریں گے، مستقل مجھے امید ہے، کیونکہ آپ حضرات نے اتنے بڑے بڑے پروگرام الحمدللہ نلگنڈے میں، ٹانڈور میں، ظہیر آباد میں، گدوال میں، کئی مقامات پر، نظام آباد میں، کاماریڈی میں، کریم نگر میں، بہت سے اضلاع کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے مستقل محنتیں کی ہیں. تو ان محنتوں کو باقی رکھنے کے لیے اور ان محنتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے جاری رکھنے کے واسطے آپ حضرات یہ 4 دن بہت الرٹ رہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالے جائیں. خاص طور پہ خواتین ہمارے پاس کی ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہیں. آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ پرسنٹیج میں ووٹ ڈالا جائے جتنی ہماری پرسنٹیج ہے. ورنہ آپ حضرات جانتے ہیں آسام اور دوسری جگہ پہ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ نام کٹ گیا، اس کے بعد آج وہ لوگ ترس رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اس سے ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے. اور جب ووٹ نہیں ڈالا جاتا تو اس کے بعد وہ ووٹر لسٹ میں سے نام غائب کر دیا جاتا ہے، آگے کے مسائل صحیح نہیں ہوتے، پیپر صحیح نہیں بنتا. تو آپ کو متحد ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے.